پیارے بچوں، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ بچوں، آج ہمارے لیسن کا ٹاپک ہے خدا کا فضل یعنی گاڈز گریس۔ آئیے سب سے پہلے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں پہلا تموتیس پہلا باب اور 14 آیت۔ اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ آمین۔ بچوں، آپ کے خیال میں فضل یعنی گریس کیا ہے؟ مسیحیت میں فضل یا گریس ایک بڑا خاص لفظ ہے۔ آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ضرور ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ بچوں کو اس کا مطلب نہ پتہ ہو۔ فضل کا مطلب ہے کچھ ایسا مل جانا جس کے ہم حقدار نہ ہوں، اور خدا کا فضل خدا کا ہم پر ایک ایسا احسان ہے جس کے ہم لائق نہ تھے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کچھ لڑکوں کا نام ہوتا ہے فضل، یا پھر اکثر لڑکیوں کا نام بھی گریس ہوتا ہے، اور اکثر چرچز کے نام میں بھی گریس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بچوں، ایک انگلش سانگ ہے امیزنگ گریس۔ یہ پوری دنیا میں ایک مشہور گیت ہے، اور یہ گیت جس آدمی نے لکھا تھا اس کا نام تھا جان نیوٹن، اور اس نے اپنی زندگی میں خدا کے فضل کو شدت سے دیکھا تھا۔ جان نیوٹن کوئی 200 سال پہلے انگلینڈ میں رہتا تھا۔ جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو اس کی ماں اسے کلام مقدس میں سے کہانیاں سناتی تھی اور اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ وہ بڑا ہو کر خدا کا خادم بنے۔ لیکن بچوں، افسوس کی بات یہ ہوئی کہ جان جب 6 سال کا ہوا تو اس کی ماں خداوند میں سو گئی۔ جان کا باپ جہاز کا کیپٹن تھا، تو اپنے کام کے لیے کئی بار وہ مہینوں اور سالوں تک گھر نہیں آتا تھا۔ جان کی اسٹیپ مدر جان کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ اسے نظر انداز کرتی تھی، جس کی وجہ سے جان تنہائی اور غصے کا شکار ہو گیا۔ اس کا بیہیویئر بہت برا ہو چکا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے جان اپنی ماں کی سکھائی ہوئی ہر بات کو بھول چکا ہے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ جان کو کسی نے کڈنیپ کر لیا۔ اس نے وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن کسی آدمی نے اسے انگلینڈ کے جنگی جہاز میں دھکیل دیا۔ اسے تاریک جگہ میں پھینک دیا گیا اور وہاں جہاز میں اسے کام کرنے کے لیے مجبور کیا گیا، جس سے اس کے اندر پہلے سے زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ جہاز میں کیپٹن کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر اسے کوڑے مارے جاتے اور زنجیروں میں رکھا جاتا تھا۔ اس کا برا رویہ اور بری زبان دوسرے ملاحوں سے بدتر تھی۔ وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا جو خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ اس نے سوچا کہ زندگی نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، سو اس نے دوسروں کے ساتھ ظلم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک برا لڑکا اب ایک برا آدمی بن چکا تھا۔ پھر وقت ایسا آیا کہ جان نے اپنا جہاز خرید لیا اور اس نے غلاموں کی تجارت شروع کر دی۔ غلام کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی ادائیگی کے کسی کے لیے کام کرے، وہ بھی اپنی مرضی کے بغیر۔ کئی بار اسے زنجیروں میں رکھا جاتا ہے اور اسے بالکل بھی آزادی نہیں ملتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شدید طوفان نے جان کے جہاز کو چیرنا شروع کیا۔ جان کے جہاز سے ایک شدید قسم کا طوفان ٹکرایا، اور چونکہ جان تیر نہیں سکتا تھا اس لیے اسے بہت بے بسی اور خوف محسوس ہوا۔ پھر اچانک جان کو اپنی ماں کی سکھائی ہوئی ایک آیت یاد آئی اور اس نے بولنا شروع کیا کہ اے خداوند ہم پر رحم کر۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ کیا مجھ جیسے بدمعاش اور بدبخت انسان پر خدا فضل کرے گا؟ جان نے خداوند سے بات کرنا شروع کی اور خدا کو کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے اتنے غلط کام کیے ہیں، میں تجھ سے بہت دور چلا گیا تھا۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ طوفان اسی وقت تھم گیا اور جان کی زندگی بچ گئی۔ جان جانتا تھا کہ یہ سب کچھ خدا کر رہا ہے، سو جان نے
کلام مقدس لیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا، اور اس میں اس نے پڑھا کہ کس طرح یسوع مسیح اس کے تمام برے کاموں کو جو اس نے کیے ہیں معاف کر سکتا ہے، اور مسیح یسوع پر ایمان رکھا کہ اس نے اسے معاف کر دیا ہے۔ بچوں، اس کے بعد جان نے برے لفظ بولنا چھوڑ دیے، ہر وقت غصہ کرنا چھوڑ دیا اور غلاموں کی تجارت بھی چھوڑ دی، بلکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ مل گیا جو انگلینڈ میں غلاموں کی تجارت کے خلاف لڑ رہے تھے، اور جان کے مرنے سے پہلے غلاموں کی تجارت کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا، جو کہ جان کے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر تھی۔ اور ہم نے دیکھا کہ جان کی ماں نے اس کے لیے دعائیں کی تھیں۔ جان کی ماں اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ جان خدا کا خادم بنے، اور خدا نے ان دعاؤں کا جواب ہاں میں دیا۔ جان ایک پاسٹر بن گیا، اور اس نے انگلینڈ کے بہت سے چرچز میں جا کر بتایا کہ کس طرح خدا نے اس جیسے بدمعاش اور بدبخت انسان کو بچایا، اور بہت سے گیت لکھے، جن میں سے ایک گیت امیزنگ گریس ہے، اور یہ گیت بچوں ایک باعث برکت گیت ہے۔ اور اس گیت کو جب میں نے پرسنلی سنا تھا تو مجھے اس گیت سے بہت زیادہ برکت ملی تھی۔ اور جیسا کہ لیسن کے شروع میں بتایا تھا کہ فضل یا گریس کا مطلب ہے کچھ ایسا مل جانا جس کے ہم حقدار نہ ہوں، تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ فضل خدا کا کسی پر وہ احسان ہے، اور وہ احسان اس لیے نہیں ہے کہ وہ شخص اس کا حقدار ہے، بلکہ خدا اس سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس پر وہ احسان کیا۔ بچوں، کیا جان نیوٹن خدا کے احسان کا حقدار تھا؟ جی نہیں، وہ بالکل حقدار نہیں تھا۔ جان نے تو اپنے آپ کو بدمعاش یعنی بدبخت انسان کہا تھا، یعنی ایک شریر اور ناخوش انسان، لیکن جب اس نے مسیح یسوع پر بھروسہ کیا تو جان کے سارے گناہ مکمل طور پر معاف ہو گئے، اور خدا نے اسے موت سے بچا کر ایک بالکل برانڈ نیو زندگی دی۔ بچوں، خدا ہر روز ہم پر اپنا فضل کرتا ہے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کے خون کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو مکمل طور پر معاف کیا، اور یہ سب اس نے اس لیے کیا کیونکہ وہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ تو کیا یہ خدا کا ہم پر حیران کن فضل نہیں ہے؟ آئیے مل کر دعا کریں۔ اے باپ، ہم تیرے خاص فضل کے لیے جو تو نے ہم پر کیا تیرے بڑے شکر گزار ہیں۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ہماری مدد کرنا کہ ہم اپنی ساری زندگی اس فضل میں رہ کر گزاریں۔ یسوع کے نام میں آمین۔